شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا، ایک دوسرے شخص کو پکڑے ہوئے ہے۔ عرض کیا، امیر المؤمنین، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، مجھے انصاف دلا دیجئے۔ امیر المؤمنین نے ملزم سے پوچھا، کیا تو نے قتل کیا؟ ملزم نے جواب دیا کہ اس شخص کے باپ کا جانور میرے کھیت میں چلا گیا تھا، میں نے غصے میں پتھر پھینک مارا جس سے اس کا باپ قتل ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ کر دیا۔ کس کی کیا مجال تھی کہ اس فیصلے پر چوں چراں کر سکے؟ ملزم نے کہا، امیر المؤمنین، میرے گھر والے سب ایک صحرا میں رہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے میں ان سے مل کر آ جاؤں۔ امیر المؤمنین نے کہا، کون تیری ضمانت لے گا کہ تو واپس لوٹ کر آئے گا؟ ملزم نے حاضرین مجلس پر نگاہ دوڑائی، کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اس شخص کے ضامن بن گئے۔ ملزم کے چلے جانے کے بعد امیر المؤمنین نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اسے نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، پھر انجان شخص کی ضمانت کیسے لے لی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس شخص کی پیشانی پر ایمان کی چمک نظر آ رہی تھی، 3 دن کی ضمانت تھی، تیسرے دن وہ شخص لوٹ کر نہ آیا۔ امیر المؤمنین وقت مقررہ پر پہنچ گئے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے، پورا مدینہ میدان میں جمع ہو گیا، کیونکہ قاتل کو ابھی قتل کی سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف صحابہ کرام میں رنج و غم بھی تھا، کیونکہ قاتل ابھی تک نہ آیا تھا۔ ادھر مقتول کا وارث سزا دلوانے پر اڑا ہوا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میدان میں سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ میری گردن مار دی جائے گی، کیونکہ میری ضمانت پر وہ شخص یہاں سے گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئی چوں چراں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص ہانپتا کانپتا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مجھے سزا دی جائے، میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی ضمانت لی تھی۔ امیر المؤمنین نے اس شخص سے کہا، اگر تو نہ بھی آتا تو تجھے کون پہچانتا تھا؟ قاتل نے جواب دیا، میں یہاں بچ بھی جاتا تو اللہ کے سامنے تو ایک دن حاضری دینا ہی تھی۔ یہ سن کر حاضرین مجلس آپ دیدہ ہو گئے۔ مقتول کے لواحقین نے قاتل کو معاف کر دیا۔ قاتل نے شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی مسلمان کی مدد کرنی چاہیے۔ جان چلی جائے مگر وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی شریعت اور اعمال صالحہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔